بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، اپنے صحابیوں کو ایک واقعہ سنایا تو میرے صحابیوں سنو، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا قاتل تھا، بدماش تھا، ڈاکو تھا، 99 آدمی کو مار چکا تھا۔ بھائی کتنے آدمی کو مارا؟ 99 آدمی کو مار چکا تھا۔ آخر تھا تو انسان تھا، سوچا کہ کل کو میری موت ہو جائے گی، کل کو میری موت ہو جائے گی، میں انتقال ہو جاؤں گا، اللہ اپنے کٹگھرے میں کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں 99 آدمی کو مارا، اس کا جواب دو۔ تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا تو شاید میرا اللہ میرے توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ ایک راہب کے پاس پہنچا، پادری، وہ جو چرچ ہوتا ہے، چرچ کا جو پادری ہوتا ہے وہ راہب ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچا عابد۔ وہ راہب سے پوچھا، راہب کے پاس گیا تو راہب نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آیا؟ بھائی میں فلاں جگہ سے آیا۔ بھائی کیا کام ہے؟ بولا کہ حضرت بس ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت مسئلہ یہی ہے کہ ہم اب تک 99 آدمی کو مار چکے ہیں۔ بولا 99 آدمی کو مار چکے، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ بولا کہ بس یہاں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس راہب نے کہا شرم کرو، حیا کرو، ارے شرم نہیں آتی ہے؟ 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آئے ہو، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو بدماش تھا بولا اچھا قبول نہیں ہوگی؟ بولا نہیں ہوگی۔ بولا اچھا، نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ 99 کہہ رہے گا، 100 کہنے پورا کریں گا۔ مارا، راہب کا گردن اڑا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بھائی کتنے ہو گئے؟ بھائی 100 ہو گئے۔ پھر کچھ مہینے گزرے اور قربان جاؤ، آخر تھا تو انسان تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ نہیں، مجھے کسی عالم سے پوچھنا چاہیے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھوں گا۔ پھر کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا، بیٹھا جا کر عالم نے پوچھا بھائی کہاں سے آیا؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں حضرت، کئی دنوں کا سفر کر کے ایک مسئلہ پوچھنی۔ بولا بولو۔ بولا حضرت میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اچھا اگر وہ عالم بھی اگر بول دیتا کہ نہیں ہوگی تو 101 وہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس عالم نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اس عالم نے کہا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے، لیکن سنو یہ تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہ بستی دیکھ رہا ہے؟ بولا ہاں وہ دور بستی۔ کہا کہ چلا جا، اسی بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، متقی لوگ رہتے ہیں، پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، دین کے دائی لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ، وہاں جا کر توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ اس عالم کی بارگاہ سے نکلا، وہ اس بستی سے جیسے ہی باہر کچھ دور قدم چلا ہوگا، ٹھوکر لگی اور یوں منہ کے بل گرا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو منہ کے بل گرا تو ہاتھ یوں آگے رہا، پیٹ کے بل گرا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ پایا، ہلنا چاہا ہل نہ پایا، آنکھیں بند ہو گئی، سانسیں رک گئی، روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں،
کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ کتنا دن رہنا ہے اس گھر میں بھائی؟ بھائی وہ بولو کتنا دن رہنا ہے؟ اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ منہ کے بل گرا، اور جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا یہ جنتی ہے، میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ جہنمی ہے، 100 آدمی کو قتل کیا ہے، 100 آدمی کو مارا ہے، اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے جنت میں لے جاؤں گا، جہنم کے فرشتے کہنے لگے میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ دونوں فرشتے کے اندر میں بحث ہو رہی تھی، اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو آپس میں بحث نہ کرے، زمین کو ناپے، جہاں سے چلا ہے اس کا جسم اگر وہ اس بستی سے قریب ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا، جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا وہ بستی اگر اس کے جسم سے قریب ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں گیا کہ نہیں گیا؟ کیسے گیا؟ زمین ماپی گئی۔ انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا بھائی، انشاءاللہ اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ معزز شامعین کرام، یہ مسجد کا جلسہ ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ کون اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے؟ کون اللہ جو عزت کی روٹی کھلاتا ہے؟ کون اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے؟ کون اللہ جو زندگی دیا ہے ایک دن موت دے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا کٹ گھرے میں کھڑا کر کے، میرا بندہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر میں بے شمار نعمتیں نوازا تھا، تو دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا؟ بھائی اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لایا ہے، تو انشاءاللہ وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے میرے بھائی۔ بھائی وہاں کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ۔ مرنے کے بعد نہ کھیلا دیکھنا ہے، کھیلا دیکھو بھائی، مرنے کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے میرے بھائی؟ کتنا دن یاد رکھے گا؟ 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر؟ سال بھر کے بعد تو پھر آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا۔
یہ دنیا میں محبت تو اسی وقت تک ملتی رہے گی جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے، جب تک جسم صحیح سلامت ہے، سب آپ کے اپنے ہیں۔ جیسے یہ جسم کمزور ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے اس دنیا سے آپ چلے گئے، پھر کون کس کو یاد کرتا ہے، کون کس کا نام لیتا ہے؟ میرے بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔